اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین وہ لوگ یأکلون الربا جو کھاتے ہیں سود لا نہیں یقومون وہ کھڑے ہو سکیں گے الا مگر قما جیسا کہ یقوم الذی کھڑا ہوگا وہ شخص یتخبطہ الشیطان کہ حواس چھین لیے اس کے شیطان نے من المس چھو کر ذالک یہ بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ بے شک انہوں نے قالو کہا انما البیع بے شک خرید و فروخت مثل الربا مانند ہے سود کی وَأَحَلَّ اللَّهُ اور حلال کیا اللہ تعالیٰ نے بیع خرید و فروخت کو وحرم الربا اور حرام کیا سود کو فمن پس جو شخص جاءہ آئی اس کے پاس موعظۃ نصیحت من ربہ اس کے رب کی طرف سے فانتہا پھر وہ باز رہا فلاح پس اسی کے لیے ہے ما سلف جو گزر گیا وامرہ اور معاملہ اس کا الی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ومن عادا اور جو کوئی دوبارہ کرے گا فاولئک پس وہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے ہم وہ فیہا اس میں خالدون رہنے والے ہوں گے یمحق اللہ الربا مٹاتے ہیں اللہ تعالیٰ ربا سود کو ویربی اور بڑھاتے ہیں صدقات صدقے کو واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتے کل کفار ہر ایک ناشکر اثیم گناہگار کو ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے اچھے واقاموا الصلاۃ اور قائم کی انہوں نے نماز وآتوا الزکاۃ اور ادا کریں زکوٰۃ فلہم ان کے لیے اجرہم اجر ہے ان کے عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف نہ خوف ہوگا علیہم اوپر ان کے ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمزدہ ہوں گے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے وذروا اور تم چھوڑ دو ما باقیہ جو باقی بچ جائے من الربا سود سے ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان والے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر نہ تم کرو گے فَأْذَنُوا پس تم اعلان کرو بِحَرْبٍ جنگ کا من اللہ اللہ تعالیٰ سے وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول سے وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو فَلَكُمْ پس تمہارے لیے رؤوس اموالکم اصل مال ہے تمہارے لا تظلمون نہ تم ظلم کرو ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے وَإِن اور اگر کانا کوئی ہے ذو عسرتن تنگ دست فناظرتن پس مہلت دینی ہے اس کو الی میسرتن آسانی تک وَأَن تَصَدَّقُوا اور اگر تم معاف کر دو خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم اگر ہو تم تعلمون جانتے واتقوا اور تم ڈرو یومن اس دن سے ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے فیہ اس میں الی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف ثم پھر توفا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر ایک جان کو ما کسبت جو کمایا اس نے وہم اور وہ لا یظلمون نہیں ظلم کیے جائیں گے آج کا جو سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سبق الذین یأکلون الربا وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود لا یقومون نہیں وہ کھڑے ہو سکیں گے الا مگر کما جیسا کہ یقوم الذی کھڑا ہوگا وہ شخص یتخبطہ کہ حواس چھین لیے اس کے شیطان نے من المسی چھو کر اس آیت میں سود کھانے والے سود کی حرمت کے بارے میں کہ سود حرام ہے اور اس کے کھانے والے کے انجام کے بارے میں ہے ارشاد ربانی ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر جس طرح کے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کو کسی شیطان جن نے لپٹ کر جو ہے وہ خبتی بنا دیا ہو حدیث میں یہاں کھڑے ہونے سے مراد محشر میں قبر سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہونا ہے کہ جو سود خور ہے وہ جب قبر سے اٹھے گا تو اس کی حالت ایک پاگل اور مجنوں کی طرح ہوگی کہ جس کو کسی شیطان نے چھو کر دیوانہ یا مجنوں بنا دیا ہو آگے ذالک یہ اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ بے شک قالو کہا انہوں نے کہ خرید و فروخت مثل ربا مانند سود کی ہے کہ جس طرح خرید و فروخت ہے اسی طرح سود ہے حالانکہ احل اللہ حلال کیا اللہ تعالیٰ نے بیع خرید و فروخت کو وحرم الربا اور حرام کیا اس نے
کس کو؟ سود کو۔ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور جو ہے وہ سود کو حرام کیا ہے۔ فمن جا پہ جو شخص جاءہ آ گئی اس کے پاس موعظۃ نصیحت میں ربہ اس کے رب کی طرف سے، فانتہا پھر وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف پس اسی کے لیے ہے جو گزر گیا، وامرہ اور معاملہ اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو کوئی دوبارہ کرے گا پس وہی لوگ ہیں آگ والے، وہ اس میں رہنے والے ہوں گے۔ یعنی سود حرام ہونے سے پہلے جس شخص نے کچھ رقم جمع کر لی تھی لیکن جب سود کو حرام قرار دیا گیا تو اگر آئندہ کے لیے اس نے توبہ کر لی اور باز آ گیا تو اس سے پہلے جو جمع شدہ رقم اس نے پہلے سے جمع کی ہوئی تھی تو وہ اسی کے حکم میں ہوگی، اور یعنی کہ وہ اسی کی ہوگی، اور باطنی معاملہ اس کا ہے کہ وہ دل سے باز آیا ہے یا منافقانہ توبہ کی ہے تو اس کا معاملہ خدا کے حوالے رہا۔ اگر دل سے توبہ کی ہے تو اللہ کے نزدیک وہ نافع والی ہوگی، اور اگر دل سے توبہ نہیں کی تو عام لوگوں کو تو بھی اللہ کے سپرد، عام لوگوں کو بدگمانی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ جو شخص نصیحت سن کر بھی اس قول و فعل کی طرف پھر دوبارہ آئے، یعنی سود کی طرف دوبارہ آئے، کیونکہ سود خوری ایک گناہ ہے، یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، اور چونکہ ان کا یہ قول کہ سود خرید و فروخت ہی مانند ہے، حلال ہے، کفر ہے، یہ قول ہی کفر ہے، اس لیے وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یمحق اللہ مٹاتے ہیں اللہ تعالیٰ ربا سود کو، ویربی صدقات اور بڑھاتے ہیں صدقات کو، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہر ایک کفارن نہ شکر اسیم گناہگار کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ سود کو مٹھاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یہاں سود کے ساتھ صدقات کا ذکر ایک خاص مناسبت سے لایا گیا کہ سود اور صدقات دونوں کی حقیقت مختلف ہے، ان کے نتائج بھی مختلف ہیں، اور عموماً ان دونوں کاموں کے کرنے والوں کی غرض اور نیت بھی مختلف ہوتی ہے۔ حقیقت کا تقاضا تو یہ ہے کہ صدقے میں تو بغیر کسی معاوضے کے اپنا مال دوسروں کو دیا جاتا ہے، اور سود میں بغیر کسی معاوضے کے دوسرے کا مال لیا جاتا ہے۔ ان دونوں کاموں کے کرنے والوں کی نیت اور غرض ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ صدقہ کرنے والا محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور ثواب آخرت کے لیے اپنے مال کو کم یا ختم کر دینے کا فیصلہ کرتا ہے، اور سود لینے والا اپنے موجودہ مال پر ناجائز زیادتی کا خواہشمند ہے۔ نتائج کا مختلف ہونا قرآن کریم کی اس آیت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود سے حاصل شدہ مال کو یا اس کی برکت کو مٹا دیتے ہیں، اور صدقہ کرنے والے کے مال میں اس کی برکت بڑھا دیتے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل کی انہوں نے اچھے کو قائم کرتے ہیں، نماز اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، ان کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے پاس، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وذروا ما بقی من الربا اور چھوڑ دو جو باقی بچ گیا سود سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد جو سود باقی رقمیں کسی کے ذمہ ہیں ان کا لینا دینا بھی حرام کر دیا گیا۔ تشریح اس کی یہ بنتی ہے کہ سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے عام عرب میں سود کا رواج پھیلا ہوا تھا۔ اس آیت کی یعنی پہلی آیتوں میں اس کی ممانعت آئی تو حسب عادت تمام مسلمانوں نے سود کے معاملات کو ترک کر دیا، لیکن کچھ لوگوں کے مطالبات سود کی بقیہ رقموں کے دوسرے لوگوں پر تھے۔ اس میں یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی ثقیف اور بنی مخزوم کے آپس میں سودی معاملات کا سلسلہ تھا، اور بنو ثقیف کے لوگوں کا کچھ سودی مطالبہ بنو مخزوم کی طرف تھا۔ بنو مخزوم مسلمان ہو گئے تو اسلام لانے کے بعد انہوں نے سود کی رقم ادا کرنا جائز نہ سمجھا۔ ادھر بنو ثقیف کے لوگوں نے مطالبہ شروع کر دیا، کیونکہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر مسلمانوں سے مصالحت کر لی تھی۔ بنو مخزوم کے لوگوں نے کہا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہم اپنی اسلامی کمائی کو سود کی ادائیگی میں خرچ نہیں کریں گے۔ یہ جھگڑا مکہ مکرمہ میں پیش آیا، اس وقت مکہ فتح ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ کے امیر حضرت معاذ، اور دوسری روایات میں ہے کہ عطا بن اسید تھے، انہوں نے اس جھگڑے کا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اور آپ کے حکم پر یہ لکھ بھیجا کہ قرآن کی یہ آیت نازل ہے جس کا خلاصہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سود کے تمام سابقہ معاملات ختم کر دیے جائیں، پچھلا سود بھی وصول نہ کیا جائے، صرف راس المال یعنی فلاکم پس تمہارے لیے، رؤوس اموالکم اصل مال ہے تمہارے، یعنی جو
سود باقی رہ جائے، باقی تھا، اس معاملے کو ختم کر دیا جائے، اور جو باقی جو اصل مال تھا وہ آپ لینے پر قادر ہیں، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، یعنی نہ تم مال جو ہے وہ سود والا لو، یا اگر تم توبہ کر لو اور آئندہ کے لیے سود کی بقیہ رقم جو ہے وہ چھوڑنے کا عزم کر لو، تو تمہارا اصل مال جو ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ نہ تم اصل مال سے زائد حاصل کر کے کسی پر ظلم کرنے پاؤ، اور نہ کوئی اصل مال راس المال میں کمی یا دیر کر کے تم پر ظلم کرے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست ہے، فَنَاظِرَةٌ، پس مہلت دینی ہے اسے، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آسانی تک، وَإِن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم معاف کر دو، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مفلس مقروض کو مہلت دے گا تو اس کو ہر روز اتنی رقم کے صدقے کا ثواب ملے گا جتنی اس مقروض کا ذمہ واجب ہے۔ یہ حساب ایک مدت یعنی قرض کی جو مدت مقرر کی گئی تھی اس کے پورا ہونے سے پہلے مہلت دینے کا ہے، اور جب مدت پوری ہو گئی، قرضہ پوری جو مدت تھی اس تک قرضہ پورا کرنا تھا، اس نے نہیں کیا، تو اس کے بعد اگر اب وہ شخص ادا کرنے پر قادر نہ ہو تو اس وقت کے بعد اگر کوئی مہلت دے گا تو اس کو ہر روز اس کی دگنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو یا اس کی مصیبت دور ہو تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دے۔ اس کے بعد واتقوا، اور تم ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون، تم لٹائے جاؤ گے، اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، ثم، پھر توفا، پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو کمایا اس نے، وہم لا یظلمون، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن وہم لا یظلمون، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اس کے 31 روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور بعض روایت میں ہے کہ صرف 9 دن بعد جو ہے اس صورت کے 9 دن بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ یہ نزول کے اعتبار سے، آیت کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے نہیں، آیت کے اعتبار سے آخری آیت بتائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سود کے معاملات سے بچنے کی